مشران نے جو تربیت دی ہے وہ اخلاق اور اس کے اندر رہتی ہوئی اپنی بات جو ہے نا وہ ہم کریں گے. تو چونکہ اس وقت خواجہ صاحب نہیں ہیں تو میں ڈیٹیل بات اس کے سامنے کروں گا جب وہ ہوگا، لیکن کچھ ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں کہ میں اس کے غیر موجودگی میں اس نے کل اٹھائے ہیں، میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ مائک پہ نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ مجھے اشارہ کیا کہ تم ٹوبیکو مافیا کا نمائندہ ہو. میرا تعلق سوابی سے ہے. سوابی میں 55% یہ جو ہے یہ ٹوبیکو گروونگ ایریا ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ ہمارے لوگوں کی اکانومی، ہمارے لوگوں کا روزگار، ہمارے لوگوں کا سب کچھ وہ ٹوبیکو ہی ہے. میرا ٹوبیکو کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میرا کاروبار ہے، نہ میں اس معاملے میں اتنا سمجھتا ہوں. اگر کسی نے بتایا کہ میرا کوئی ٹوبیکو کاروبار ہے یا بزنس ہے یا میں نے خود ٹوبیکو گرو بھی کی ہو تو میں ذمہ دار ہوں اس کے لیے. ہاں، یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے علاقے کی نمائندگی کروں گا، اپنے علاقے کی آواز بنوں گا، اور اپنے علاقے کی جو مجھے بھیجا گیا ہے میری رسپانسبلٹی کہ میں اس کے لیے. انہوں نے بتایا، اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں لاؤں، جب میں اسپیکر تھا اور ہم نے ایک ایگریکلچر کمیٹی بنائی تھی تو اس میں ہم نے شبر زیدی کو بلایا. اس کو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں. انہوں نے ٹوبیکو پروڈکٹ پہ ایک ہوتی ہے فنشنگ گڈ، ایک را میٹیریل ہوتی ہے. تو جو ٹوبیکو را میٹیریل پہ انہوں نے 10 روپے سے لے کے انہوں نے 300% جو ہے نا بجٹ کا اضافہ کیا، ٹیکس کا اضافہ کیا، 300% ٹیکس کا اضافہ کیا. ہم نے ان سے سٹیٹسٹک مانگے کہ آپ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگوں نے 10 روپے سے لے کے 300% جو آپ نے اپنا یہ ٹیکس میں اضافہ کیا ہے، کیا اس میں ٹیکس ریوینیو میں کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے؟ تو جو ہمارے سٹیٹسٹک ہیں اس کے مطابق 2017-18 میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اور اس وقت 77 بلین ریوینیو تھا. 77 بلین. جب ہم نے فیصلہ کیا، بلکہ میں نے فیصلہ نہیں کیا، پوری کمیٹی نے فیصلہ کیا، پوری ایگریکلچر کمیٹی نے فیصلہ کیا. تمام ایگریکلچر کمیٹی کے فیصلے کے بعد جو ہم نے 300 سے لے کے ہم نے وہ 10 روپے کروایا، تو اس کی جو آمدن تھی وہ 77 بلین سے بڑھ کر 134 بلین تک پہنچ گئی. یہ ایف بی آر کی سٹیٹسٹک ہے. 77 بلین سے وہ چلے گئے 134 بلین پہ، اور 2023 میں وہ پہنچے ہیں 160 بلین. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اس وقت ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا، اسپیکر صاحب ریکارڈ کا حصہ ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہوگا، اسمبلی کے ریکارڈ میں ہوگا. اس وقت ہم نے مطالبہ کیا کہ بجائے آپ را میٹیریل پہ، آپ ٹوبیکو کے فصل پہ ڈیوٹی لگاتے ہو، آپ سگریٹ پہ لگاؤ. یعنی آپ سگریٹ پہ نہیں لگاتے ٹیکس، اور آپ را میٹیریل پہ آپ جو ہے ڈائریکٹ فارمر کو متاثر کرتے ہو. فارمر اس سے افیکٹ ہوتا ہے، اس کی اکانومی اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کا چولہا اس سے جو ہے متاثر ہوتا ہے. تو ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ میرا بانی کریں سگریٹ کے اوپر. میں کیٹیگری اب بھی کہتا ہوں کہ سگریٹ کے اوپر آپ جتنا ٹیکس لگا سکتے ہو لگاؤ، لیکن فارمر کو نہ کرو. یہ مجھے بتائے. اور اسپیکر صاحب میں آپ کے نوٹس میں بھی لانا چاہتا ہوں، بلکہ جب میں اسپیکر کے پی کے تھا میں نے آپ کو ایک ریزولوشن بھیجی تھی جو ہمارے کے پی اسمبلی نے مشترکہ اور متفقہ قرارداد پاس کی تھی کہ ٹوبیکو کو ایگریکلچر پروڈکٹس کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ یہ جو ادھر سے، اور وہ آپ کے پاس ریکارڈ میں پڑی ہوگی. لیکن آپ کے پاس ایک شبر زیدی نے ٹی وی ٹاک شو پہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب بیٹھے تھے اور کچھ ٹوبیکو بیک گراؤنڈ کے کوئی بزنس مین بیٹھے تھے جو وہ تھے اسمبلی میں تھے، وہ آئے تھے. اور پھر جو ہے نا انہوں نے اس وقت تمام ایگریکلچر کمیٹی بیٹھی تھی،
اور شبر زیدی صاحب کو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا نالج جتنا تھا، جو اس کی اپنی حیثیت تھی، وہ جب سینٹ کمیٹی میں پیش ہوا اس وقت وہ پی ٹی سی کا ایک ریپریزنٹیٹو کے طور پر پیش ہوا تھا۔ میں صرف اس میں کسی کمپنی کے خلاف بات نہیں کرتا، لیکن ہوتا یہ کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے نا اپنا اجارہ داری قائم کرتی ہے، وہ چھوٹی کمپنیوں کو نہیں چھوڑتی۔ میں بالکل مطالبہ کرتا ہوں کہ جو چوری ہوتی ہے، ٹیکس کی چوری ہوتی ہے، اس کے اوپر بین بھی ہونی چاہیے، اس کا کلا کما بھی ہونی چاہیے، اور اس کے خلاف اقدامات بھی ہونی چاہیے، لیکن آپ کسی طور پر فارمر کو متاثر نہیں کر سکتے۔ میری رسپانسبلٹی ہے، میرا علاقہ ہے، میرا حلقہ ہے، میں اپنے لوگوں کی بات کروں گا، اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی تو ایک تو میں یہ کلیئرٹی کرنا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ۔ دوسری بات، اسپیکر صاحب دیکھیں، آپ ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور میرے تو بڑے بھائیوں کی طرف سے میں آپ سے مجھے ایک گلہ ہے، میں مسلسل بات کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی جو ہے نا اس کی حسن ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر ڈیبیٹ ہو اور وہ ڈیبیٹ پوری دنیا سنے۔ آپ یقین کریں، کل جب خواجہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ لائیو چل رہا تھا، اور جس وقت جو ہے نا ہمارا اچکزئی صاحب اٹھ گیا، آپ ریکارڈ مانگے، جس طرح یہ اٹھ گیا ٹک بند کر دیا۔ یہ پوچھ لو کون کرتا ہے؟ آپ اس پہ میرے ریکویسٹ ہے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ رولنگ دے۔ دیکھیں، اگر کوئی غلط بات کرے گا، کوئی نامناسب لفظ بولے گا تو اس کی اپنی شخصیت اس سے مسح ہوگی۔ میں تو اپنی بدترین دشمن کے ساتھ بھی بد زبانی نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگوں نے جو مجھے تربیت دی ہے، لیکن ایک بات بالکل کلیئر آواز ہے، خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کسی کی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کی پرواہ کروں گا، نہیں۔ ہاں، میں جب اس چیئر پہ تھا تو میں نے سب کی رسپیکٹ کی، سب کی خاطر کی اور سب کو ساتھی کیا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ مہربانی فرمائیں۔ مجھے پتا ہے کہ وہ منظور اور نہ منظور لگاتا جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، بند کر اچھے صاحب بول رہے ہیں، خدا رسول کے واسطے اس طرح نہ کرو۔ اپوزیشن سے جو بھی بولتا ہے اس کو جو بند کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں یہ کرے۔ دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں ایجنڈے کے علاوہ۔ اسپیکر صاحب، ایک اس وقت جو ہے ہمارے فاٹا کے خیبر میں اور وزیرستان میں دھرنے بیٹھے ہیں، اور دھرنے اس لیے بیٹھے ہیں کہ حکومت نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ جب آپریشن ہو رہے تھے تو اس وقت جب اس کی ریپلیسمنٹ ہوئی، جو اس کی تباہ کاریاں ہوئی، جو اس کی نقصانات ہوئی، اس کے بارے میں ان کی باقاعدہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے۔ آج تک 1 روپیہ 1 پیسہ نہیں دیا گیا۔ میری آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں، چند لوگوں کی جو ادھر فاٹا کے جو متعلقہ نمائندے اس کو بھی اس میں رکھیں، تاکہ ایک منٹ آپ سائٹ پہ ہو جائیں، سائٹ پہ ہو جاؤ، ایک مہربانی کرے کہ ایک کمیٹی بنائیں تاکہ فیسیلیٹیٹ کرے کہ یہ جو فاٹا کے لوگوں کی جائز حقوق ہے، جو حکومت نے مانے اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ کیے، اس کے باوجود وہ پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر صوبائی حکومت نہیں کر رہی یا وفاقی حکومت نہیں کر رہی تو ایک تو مہربانی۔ دوسری، میری اختر مینگل صاحب بھی تشریف فرما ہے اور وہ بات بھی کریں گے۔ جو بلوچستان میں ہوا، مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ بلوچستان میں اتنی زیادہ سیریس واقعات ہوئی، اتنی زیادہ جو ہے نا یعنی ہمارے فوجی مرے، ہمیں اس پہ افسوس ہے۔ اگر پنجاب کے مزدور مرے، ہمیں اس پہ افسوس ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن بلوچستان میں جس طرح حکومت ہو رہی ہے اور جس طرح بلوچستان میں رویہ رکھا جا رہا ہے، یعنی اس دن بات ہوئی، کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں بولا۔ یہ اس کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ آئے، قوم کے سامنے رکھے کہ وہ اس بلوچستان میں کیا پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں سینٹ میں انہوں نے ڈیبیٹ کی، اسپیکر صاحب، نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوئی۔ سب سے بڑا ہاؤس یہ ہے، اس ہاؤس میں بات ہونا چاہیے۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب آج ہیں، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے، آپ اس کو بات بھی کرنے دیں گے۔ آپ حکومت کی پالیسی واضح کرے کہ بلوچستان کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے بلوچستان نکلا جا رہا ہے۔ آج جو ہے نا پوری بلوچ کی عوام جو ہے نا وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے۔ ایک بیچاری ایک خاتون، ایک بچی، اور اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کی ہوئے ہیں کہ جو مارنگ بلوچ جو ہے نا دشدر کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ بہت افسوس ہے،
خدارا اس ملک کے ساتھ رحم کرے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو نا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. میری امید ہے آپ سے اسپیکر صاحب, آپ کا چیئر بہت امپورٹنٹ ہے, اس پہ ڈیبیٹ کروائیں, اس پہ ڈسکشن کروائیں, سلوشن نکلوائیں, تاکہ ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں, جو ہمارے فاٹا کے بھائی ہیں, ان کو احساس ہو کہ پارلیمنٹ میں اس کی بات سنی جا رہی ہے.